अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जादू, सस्पेंस, खौफ और दहशत से भरपूर एक नाकाबिले फरामोश कहानी। वो एक खौफनाक शाम थी। दिन ढलते ही काफ़ी बादल आसमान पर छा गए थे, जिसकी वजह से अंधेरा फैल गया था। सारा दिन सख्त गर्मी के बाद शाम को अचानक से मौसम के तेवर बदल गए। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई और साथ में बिजली पूरे गुस्से से चमक रही थी, जैसे पलक झपकते ही सब कुछ जला कर राख कर देगी। बारिश शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि लाइट चली गई। खैर, मैं अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर मौसम का नज़ारा कर रहा था। घर के पास बाजार में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस एक दुकान पर मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। कोई भी जी रूह इस मौसम में बाहर नहीं था। अचानक से मौसम का ख़राब होना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में मोमबत्ती जलाकर अपने बेड पर लेट गया। बेड पर लेटे अभी मुझे कुछ ही वक्त गुजरा था कि दूर कहीं से ज़ोर से बिजली गरजने की आवाज़ आई। कुछ देर के लिए ऐसे रोशनी हो गई जैसे दिन निकल आया हो। मैं उठा और वापस खिड़की के पास खड़ा हो गया। बारिश अब भी मूसलाधार हो रही थी, बल्कि पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बिजली भी वक्फे वक्फे से चमक रही थी। मैंने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे और मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। इतने ख़राब मौसम में मुझे दूर से कोई चीज़ अपनी तरफ उठती हुई आती दिखाई दी। पता नहीं क्या चीज़ थी, साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा तजस्सुस उसे देखने के लिए और भी बढ़ रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा और वो चीज़ मेरे घर के सामने बड़े कीकर के पेड़ पर आकर बैठ गई। अंधेरे में साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जो भी था या थी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई परिंदा हो। मैंने इतना बड़ा परिंदा कभी नहीं देखा था और उसे गौर से देखने लगा। तभी बिजली चमकी। कुछ देर के लिए चमक पैदा हुई तो मैंने उस परिंदे को देखा। वो बहुत बड़ा गिद्ध था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रहा था। इतना बड़ा गिद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और वो भी इतने ख़राब मौसम में इतनी दूर से आराम से परवास करता आया था। और अब ऐसे दरख्त पर बैठा था जैसे मौसम की उसे कोई परवाह ना हो, और मेरे कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने शाख पर बैठा मुझे अंधेरे में भी यकसा मेरी तरफ यकटेक देखे जा रहा था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, पर्दा आगे किया और वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही वक्त गुजरा होगा कि किसी की दिलदोज़ चीखों से मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठ गया। चीखों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और बाहर गली से आ रही थी। मैं उठा, खिड़की के पास गया, खिड़की खोली, बाहर देखा तो मैंने जो देखा वो देखकर भौंचका रह गया। गली में एक लड़की चीखती हुई भागे जा रही थी। उसके सर पर वही गिद्ध जो मेरे घर के सामने दरख्त की शाख पर बैठा था ताकुब में था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि वो गिद्ध तो बस उसके ऊपर परवास कर रहा था, लेकिन वो लड़की ऊपर देखने के बजाय नीचे देख रही थी और बचाओ 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 कहती हुई भागती जा रही थी। जबकि मैंने उसके पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक से एक रस्सी दूर से घूमती हुई आई और उस लड़की के पैरों को जकड़ लिया। मैंने उस सिमत देखा जहाँ से रस्सी आई थी, तो वहाँ पर 3 औबाश लड़के खड़े थे जो शायद शराब के नशे में धुत थे और उस लड़की को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। कहाँ जाएगी? अब तो बहुत भाग लिया तूने, अब आराम कर ले थोड़ा, फिर तुझे तेरे मुकाम पर पहुँचा देंगे। उनमें से एक बोला और फिर वो तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं उसके लिए दवा लेकर ना गई तो वो मर जाएगी। मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तुम्हें जाने देंगे, लेकिन अभी नहीं। वो तीनों हंसने लगे। उनकी हंसी हर तरफ गूंज रही थी और फिर वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता लड़की की तरफ बढ़ने लगे और बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए। मैं ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनमें से एक ने लड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी आसमानी बिजली जोर से कड़की और बारिश पूरे जोर से बरसने लगी। लेकिन वो ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें तूफानी मौसम का पता ना हो। वो लड़की याहो बका कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदे मुसलसल उसे सताए जा रहे थे। तभी एक ने उसका दुपट्टा खींचा और ऊपर की तरफ उछाल दिया। उस लड़की की ज़बरदस्त चीख मुझे सुनाई दी।
तो फिर मैं जैसे होश की दुनिया में आ गया। मैं दौड़ता हुआ नीचे गया, लेकिन वहां ना वो लड़के थे और ना ही लड़की। मैं ये देखकर हैरान रह गया। बाहर गली में निकला और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अचानक मुझे दरख्त के ऊपर से किसी परिंदे के उड़ने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो वही गिद्ध वापस जा रहा था। इतनी देर में आज़ान की आवाज़ आने लगी, बारिश रुक गई। मैं वापस अपने कमरे में आया, तलावत की, सुबह का नाश्ता करके कॉलेज चला गया। मैं कॉलेज में हिस्ट्री का लेक्चरार था। सारा दिन मेरा सोच में गुजरा कि आखिर ये सब क्या था जो रात मेरे साथ पेश आया था। कभी मैं अपना वहम ख्याल करता, दूसरे ही पल उसको झटक देता। आखिर ये वहम कैसे हो सकता है, जबकि मैंने वाज़ेह तौर पर अपनी आंखों से देखा था। मैं स्टाफ रूम में बैठा अपनी सोचों में गुम था कि मेरा साथी लेक्चरार वहाँ पर आ गया। मुझे सोचों में गुम देखकर पूछने लगा, यार हन्नान, किन सोचों में गुम हो? मैं एकदम चौंक गया। नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, तो तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है। मैं ये बात सुनकर क्लास लेने चला गया। लास्ट पीरियड था। उसके बाद मैं वापस अपने फ्लैट में आ गया। वापसी पर उस दिन मैं रात वाले वाक़ये की वजह से बहुत परेशान था। सर में काफ़ी दर्द था मेरे। मैंने चेंज किया और सो गया। असर के वक्त उठा, नमाज पढ़ी, ताज़ा हवा लेने की घर से बाहर चला गया और पास ही के पार्क में चहलकदमी करने लगा। मगरिब के करीब मैं पार्क से निकल आया और अभी मैं घर की तरफ आ ही रहा था कि मुझे बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, हन्नान, वो तुझसे मदद लेने आई है, बहुत तकलीफ़ में है, तो उसकी मदद कर, डर नहीं, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं मुड़कर बाबा के पास जाने लगा तो अब वो मुझे वहाँ कहीं नज़र नहीं आए। मैं घबरा कर इधर उधर आवाज़ देने वाले बाबा को देखने लगा, लेकिन उनको ना मिलना था और ना ही वो मिले। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मौसम आज भी अबर आलूद था और शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। कमरे में आके मैं स्टडी टेबल की तरफ चला गया, अपना पसंदीदा रिसाला निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ध्यान रात वाले वाक़ये और फिर बाबा की गुफ्तगू पर अटका हुआ था कि आखिर ये मामला क्या है, हो क्या रहा है। मैं इस मसले में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहकर भी मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता। बारिश ने फिर जोर पकड़ लिया था। मैंने खाना खाया, सोने की गर्ज से लेट गया। टाइम देखा तो घड़ी 10 बजा रही थी। लेटते ही दिन भर की थकन की वजह से मेरी आंख लग गई। रात के उसी पहर मेरी आंख फिर किसी लड़की की चीखों की वजह से खुल गई। मैं जल्दी से उठा, खिड़की के पास गया। आज फिर गेट अपनी कल वाली जगह पर मौजूद था, लेकिन आज नीचे का मंजर कुछ और ही था। वही लड़की भाग रही थी, लेकिन उसको अजीबो गरीब किस्म के परिंदे भागने नहीं दे रहे थे, बल्कि उसको जगह जगह से नोच रहे थे और इसकी चीखों की आवाज़ पूरे माहौल को दहला रही थी। गिद्ध ऊपर शाख पर बैठा मेरी तरह ये मंजर देख रहा था और वो लड़की कभी गिद्ध की तरफ देखती, कभी इधर उधर और बचाओ बचाओ की पुकार लगाती। वो परिंदे जो चमगादड़ों जैसे थे, उन्हें हटाने की कोशिश जितनी वो करती, वो उसको और अजियत देते। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया। मैं उस लड़की की मदद के लिए नीचे गया, लेकिन कल की तरह आज वही सब कुछ हुआ। ना वो लड़की थी, ना वो चमगादड़ों जैसे परिंदे, सब कुछ गायब था। गिद्ध की तरफ देखा तो वो भी अपनी जगह से गायब था, जैसे वो भी यहाँ पर तमाशा देखने आता था और देखकर चला जाता था। अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कोई ना कोई बात है। आखिर मुझे ही क्यों ये सब कुछ दिखाई देता है? और भी तो लोग हैं इधर, उनको इस लड़की के शोर की और रोने की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? मुझे ही क्यों? और फिर उस बाबा का कहना है कि वो लड़की मुझसे मदद चाहती है। आखिर क्या मदद? और मेरे नीचे जाने पर तो सब कुछ गायब हो जाता है, तो फिर मैं कैसे उसकी मदद करूं? ये सब सोचता हुआ मैं सो गया। नमाज के लिए भी ना उठ सका। सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली। जल्दी से नाश्ता किया, कॉलेज चला गया। कॉलेज के सेकंड फ्लोर पर मैं अपना तीसरा पीरियड लेने आ गया और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जिससे बाहर सड़क का नज़ारा पूरी तरह से होता था। मैंने देखा वही कल वाले बाबा जो मेरे सामने से गायब हुए थे, कॉलेज के गेट के सामने सड़क किनारे खड़े थे। अजीब बात थी, वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। आज उनकी आंखों में मुझे बेतहाशा दर्द महसूस हुआ और ऐसे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैं क्लास से निकला, बाहर की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज के बाहर निकला, सड़क पर गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं इधर उधर देखकर वापस आ गया। अब तो सच में मेरा दिमाग घूम गया था। आखिर ये क्या हो रहा था मेरे साथ? कॉलेज से छुट्टी के बाद मैं घर आ गया और आराम करने के लिए लेट गया। असर के वक्त उठा, बाहर निकल गया। कल वाली जगह पर यह सोचकर पहुंचा कि क्या पता वो बाबा फिर मुझे नज़र आ जाएं, लेकिन वो आज मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए।
میں کافی دیر ان کے لیے دیکھتا رہا، پھر تھک ہار کر گھر آ گیا۔ رات آ گئی۔ آج رات سونے سے مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا، جبکہ میں کوئی ڈرپوک انسان نہیں، لیکن آج مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پھر کوئی واقعہ کچھ اور اس لڑکی کے ساتھ ہوتا نظر نہ آئے۔ وقت گزرتا گیا، آج مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ ٹھیک 11 بجے پہلے دن کی طرح وہ گدھ آ کر درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا اور میرے کمرے کی طرف یک ٹک دیکھنے لگا۔ میں نے منہ پر چادر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند آج مجھ سے کوسوں دور تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 2 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اب میری آنکھیں گھڑی پر ٹکی ہوئی تھیں اور میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے میں نہیں چاہتا تھا کہ گھڑی 2 کا ٹائم بجائے۔ آخر 2 بج گئے اور گلی سے یکدم وہی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں تو میں بھاگ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ بارش کی وجہ سے گلی میں کافی پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی آئی، درخت کے موٹے تنے کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ عجیب بات تھی کہ وہ چھپ کس سے رہی تھی؟ پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اچانک سے گلی میں کھڑے پانی میں بہت سارے قدموں کے ایک ساتھ چلنے کی وجہ سے چھپاک چھپاک کی آواز سنی۔ وہ جو بھی تھے میرے سامنے آئے تو ان کو دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ پھر چند ڈھانچے نمودار ہوئے، ان کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ ڈھانچے اس لڑکی کے تعاقب میں تھے۔ لڑکی جو ان سے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی کہ کب یہ ڈھانچے اس کے سر پر پہنچ گئے اور اسے بالوں سے پکڑ کر گلی کے درمیان لے آئے۔ ایک ڈھانچہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اس لڑکی کی گردن پر وار کیا۔ میں یہ دیکھ کر رہ نہیں سکا، وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ اب وہ دوسرا وار اس کے پیٹ میں اپنے ناخن گھونپ کر کرنے لگا تو میں بول اٹھا، رک جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ سب میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ گدھ اور لڑکی میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ میں بھاگ کر نیچے گیا تو پہلے 2 دن کی طرح آج بھی سب کچھ غائب تھا۔ میں واپس آیا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا تھا۔ نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے سلیپنگ پلز لی اور سو گیا۔ صبح 11 بجے میری آنکھ کھلی تو کالج سے بھی آج چھٹی ہو گئی۔ ویسے بھی میرا سر بہت درد کر رہا تھا، کالج جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بستر سے اٹھ کر کچن میں آیا، اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلنے لگا تو دروازہ کھلتے ہی سامنے احتشام کو پایا۔ ارے یار، تم یہاں؟ آج تم کالج نہیں آئے؟ مجھے تمہاری فکر ہوئی، اس لیے تمہاری طرف آ گیا۔ تم کال بھی تو پک نہیں کر رہے تھے نا؟ پچھلے 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں تم عجیب حرکتیں کر رہے ہو۔ کالج سے بھی بتا کے نہیں آتے، لائبریری بھی نہیں جاتے اور رات کو کیفے بھی نہیں آتے۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے تم صدیوں کے بیمار ہو۔ آخر کیا پریشانی ہے؟ ارے کچھ نہیں، تم نے بھی دروازے میں کھڑے ہو کر سب سوال کر دیے۔ اندر تو آؤ۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر میں چائے لینے چلا گیا۔ چائے لے کر آیا تو احتشام پھر سے شروع ہو گیا۔ حنان، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے نا یار؟ آخر کیا بات ہے؟ تیرا دوست ہوں بچپن کا، ایک ساتھ رہے ہیں، کبھی کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپائی۔ میں تیرا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ تو کسی بڑی مشکل میں ہے۔ بتا مجھے، آخر کیا بات ہے؟ کچھ نہیں یار۔ کچھ کیوں نہیں؟ دیکھ تیرا رنگ بھی پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا، کیا امی کو یہاں بلا لوں؟ ارے نہیں، امی جان کو کچھ نہ بتانا، ویسے ہی پریشان ہوں گی۔ تو پھر بتاؤ نا مجھے۔ اچھا بتاتا ہوں، لیکن تم نہیں مانو گے۔ پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ بیتی ساری داستان بتا دی، جسے سن کر احتشام بھی کافی پریشان ہو گیا۔ کافی وقت تک ہم دونوں میں خاموشی رہی۔ پھر احتشام کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا، اٹھو میرے ساتھ چلو، مجھے پتا ہے اس پریشانی کا حل کون کر سکتا ہے اور کون ہمیں اس چکر سے باہر نکال سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر آبادی سے دور ایک گنجان آباد علاقے کی طرف لے گیا۔ میں نے احتشام سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس کے پاس جانا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس آبادی کے آگے شاہ پور نام سے ایک گاؤں آباد ہے، جہاں پر ایک اللہ والے بزرگ رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے پاک کلام سے لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی وہ اس مصیبت سے نکال لیں گے۔ میں نے احتشام سے پوچھا کہ اسے اس علاقے اور بابا جی کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اکیڈمی میں میرے ساتھ جو ٹیچر دل نواز ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن اپنے کزن کا عجیب واقعہ سنایا تھا، جس پر جن آتا تھا اور اس کا علاج بہت ساری جگہوں سے کروایا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ پھر کسی نے انہیں شاہ پور میں بزرگ کا بتایا جن کا نام نعیم الدین شاہ ہے، اور پھر اس کے کزن کو انہیں بابا سے شفا ملی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسی اکیڈمی میں انگلش کی کلاس لینے آتا ہے، اور میں ملا بھی ہوں اس سے۔
مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ بھی نارمل نہیں ہے، کوئی اور ہی چکر ہے۔ ہم دن کے 4 بجے شاہپور گاؤں پہنچے۔ وہ بہت خوبصورت گاؤں تھا، ہر طرف سے سرسبز لہلہاتے کھیت اور گاؤں کے درمیان میں بوہڑ کا بہت بڑا اور قدیم درخت تھا جو تقریباً 300 سال پرانا مانا جاتا تھا۔ اس کی شاخیں اتنی موٹی اور نیچے کو لٹک رہی تھیں جو کہ بہت پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے وہاں سے شاہ جی کا پتہ پوچھا جو ہمیں ایک لڑکے نے بتایا جس کا نام عدیل تھا۔ وہ ہمیں پہلے اپنے گھر لے گیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ شاہ جی اپنے گھر اکیلے ہوتے ہیں۔ ویسے تو پورا گاؤں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ ان کے آستانے پر آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہم میں سے ان کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ پچھلے 30 سال سے ہمارے گاؤں میں ہیں۔ خیر، جب ہم شاہ جی کے پاس پہنچے تو لوگوں کا اچھا خاصا رش تھا، لوگ دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے وقت کافی ہو گیا اور اذان ہونے لگی تو عدیل بولا، چلو چل کر پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنی اپنی جگہ سے اٹھے۔ اچانک شاہ جی بولے، آؤ حنان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ شاہ جی کو کیسے پتا کہ ہم یہاں ان سے ملنے آئے ہیں اور ان کو حنان کے نام کا کیسے پتا چلا۔ شاہ صاحب بولے، میرے بچوں، اللہ کے کرم سے میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں، آؤ، میں تم دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ عدیل ہمیں شاہ جی کے پاس چھوڑ کر کچھ کام کہہ کر چلا گیا۔ شاہ جی ہمیں اپنے حجرے میں لے آئے جو کہ مسجد کے بالکل ساتھ واقع تھا۔ حجرے میں دری بچھی ہوئی تھی، ایک طرف چائے نماز بچھی تھی۔ شاہ جی نے اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے شاہ جی بھی بیٹھ گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، بیٹا میں سب کچھ جانتا ہوں، وہ سب کچھ جو حنان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، پھر اسے کسی بزرگ کا نظر آنا، گدھ کے درخت پر بیٹھنا، لڑکی کے ساتھ ہر روز ایک نیا دردناک واقعہ ہوتے دیکھنا، سب کچھ جانتا ہوں۔ اور یہاں تک تم لوگ میرے پاس آئے اور وہ لڑکی جس تکلیف میں مبتلا ہے، اس تکلیف کو صرف حنان نکال سکتا ہے، لیکن شاہ جی میں اس لڑکی کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اور اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک داستان ہے میرے بیٹے۔ اس دنیا میں کوئی بھی بے مقصد یا بلا وجہ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب، پھر اس لڑکی نے ایسا کیا کیا جو آج وہ اس عذاب سے گزر رہی ہے، اور میں اسے اس عذاب سے کیسے نکالوں؟ میں تم دونوں کو حقیقت بتا دوں گا، لیکن ابھی عشاء کی اذان کا ٹائم ہے۔ نماز عشاء ہم نے شاہ جی کی امامت میں پڑھی، پھر ان کے ساتھ آ گئے۔ اب کی بار ہم حجرے کے بجائے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ حمزہ ہمارے لیے کھانا لے کر آیا اور کھانا رکھ کر چلا گیا۔ ہم نے کھانا کھایا، شاہ جی کا انتظار کرنے لگے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہ جی آ گئے اور آخر ہمارے برابر میں بیٹھ گئے۔ میں تم لوگوں کو اب وہ داستان سنانے جا رہا ہوں جو کہ آج سے 62 سال پہلے کی ہے۔ میری عمر اب 87 سال سے بھی اوپر ہو گئی ہے۔ شاہ جی اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے۔ حمزہ بھی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا اور وہ بھی شاہ جی کی داستان سننے لگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر ابھی 25 سال تھی۔ میں اپنی جوانی میں خوبرو اور طاقتور انسان تھا۔ میری پیدائش چونکہ سیدوں کے گھرانے میں ہوئی، اس لیے سب بہت عزت اور تکریم سے ملتے۔ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، اپنے گاؤں والوں کی جی جان سے ہر کام میں مدد کرتا تھا اور گاؤں کی ہر عورت کو ماں جی، خالہ جی یا بہن کہہ کر پکارتا۔ سب گاؤں والے مجھے چھوٹے شاہ جی کے نام سے پکارتے۔ میرا بڑا بھائی سید فہیم الدین شاہ بالکل ایک الگ انسان تھا۔ ہمارا گھرانہ اس وقت جانے مانے والے کچھ گھرانوں میں سے تھا۔ میرے دادا سید محمد تبریز علی شاہ بہت جانی مانی ہستی تھے۔ ان کے آستانے پر عقیدت مندوں کا ہر وقت ہجوم غفیر لگا رہتا تھا۔ ہمارے دادا نے ہم دونوں بھائیوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارے سرپرست چونکہ ہمارے دادا ہی تھے، ہمارے والدین ہمارے بچپن میں ہی حویلی میں کسی وجہ سے آگ لگ جانے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ حویلی میں اور بھی بہت سے کام کرنے والے ملازم اس آگ میں ہم سے دور چلے گئے۔ ہم لوگ دادا کے ساتھ آستانے پر تھے، شاید اس وجہ سے بچ گئے۔ اس کے بعد دادا نے ہی ہماری پرورش کی، لیکن میں نے ہمیشہ ہی فہیم کو دین سے دور دیکھا۔ وہ نہ تو دادا جی کی باتوں پر توجہ دیتا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا، بس دادا کے سامنے وہ دکھاتا کہ ان کی ساری باتیں مانتا ہے۔ فہیم شروع سے ہی مغرور اور بدتمیز طبیعت کا تھا۔ اس کی نظر میں چھوٹے بڑے کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کے اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کی، لیکن فہیم وہاں پڑھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دادا جی نے اس کی یہ خواہش پوری کی، اسے گاؤں سے شہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ چھٹیوں میں گاؤں آتا رہتا تھا۔ شہر سے آنے کی وجہ سے وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھتا اور گاؤں والوں کو جاہل گوار اور بہت سے القاب سے پکارتا۔
حویلی میں کام کرنے والوں سے بدتمیزی کرتا، جس کی وہ اکثر شکایت کرتے، اور میں ان کو درگزر کرنے کا کہہ دیتا کہ تم لوگ تو جانتے ہو یہ بچپن سے ہی ایسا ہے۔ جب بڑا ہوا تو اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ گاؤں لانا اس نے شروع کر دیا۔ فہیم میں بہت غلط حرکات پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اسے میں نے پکڑ لیا اور کہا کہ میں دادا جی کو تمہارے اس فیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ دادا جی کو تم دکھ نہیں دے سکتے، میں یہ جانتا ہوں، تو تم ان کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ میں واقعی اس عمر میں دادا جی کو دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں سارا دن دادا جی کے ساتھ آستانے پر رہتا، ان کی عقیدت مندوں میں شامل ہوتا۔ جب میری عمر 23 سال ہوئی تو دادا جی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہر وقت دادا جی کے غم میں اپنے کمرے میں بند روتا رہتا۔ حویلی کے ملازموں نے مجھے اس غم سے نکالنے میں بہت مدد کی اور مجھے یہ سمجھایا کہ دادا جی کے بعد میں ہی ان کا ہمدرد ہوں اور دادا جی کے بعد لوگ مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں زندگی کی طرف واپس آنے لگا اور پھر دادا جی کے آستانے پر جانے لگا۔ اب لوگ مجھ سے اپنے مسئلوں کا حل پوچھنے آتے۔ دادا جی نے مجھے تمام وظائف اور نورانی عمل بتائے تھے اور مجھے کہا تھا کہ لوگوں کی مدد ہمیشہ قرآن و پاک اور حدیث کی روشنی میں کرنا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ دادا جی کی وفات کے بعد فہیم بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ اب وہ کھلے عام نشہ کرتا، حویلی کے ملازموں کو تنگ کرتا، گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا، ساری رات شہر سے آئے اپنے دوستوں کے ساتھ حویلی میں جشن کرتا، جن میں ان کے ساتھ اوباش لڑکیاں بھی شامل ہوتی۔ میں اللہ سے فہیم کے گناہوں کی معافی مانگتا، اسے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈراتا۔ ان میں ایک اوباش لڑکی ہمیشہ مجھے تنگ نظروں سے دیکھتی اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتی، جس کی وجہ سے میں نے پھر کبھی گھر جانے کا فیصلہ ہی نہ کیا، کیونکہ فہیم اپنے دوستوں کو شہر سے بلا کر مہینوں حویلی میں ٹھہراتا اور یہ سارے مل کر وہاں شیطان کو خوش کرتے رہتے۔ گاؤں والے بھی ان سے بہت پریشان تھے اور ہمیشہ مجھے شکایت کرتے تھے۔ میں انہیں کہتا تھا کہ اللہ ان پر عذاب مسلط کرے گا، تو گاؤں والے چپ ہو جاتے۔ فہیم اور اس کے دوست گاؤں کی بھولی بھالی لڑکیوں کو ورغلا کر ان کی عزت سے کھیلتے۔ انہی دنوں ہماری حویلی پر بہت پرانے کام کرنے والے چاچا دین محمد کی پوتی بھی وہاں پر کام کرنے کے لیے آئی۔ چاچا دین محمد اسے میرے پاس لے کر آئے۔ وہ بہت خوبصورت، معصوم اور شرمیلی لڑکی تھی۔ میں نے چاچا سے کہا کہ حویلی کے حالات آپ جانتے ہیں، فہیم اور اس کے دوست اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ان کی موجودگی میں اسما یعنی کہ چاچا دین محمد کی پوتی کا وہاں کام کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ ان کی مجبوری دیکھ کر میں نے اسے کچن میں کام کرنے کا کہہ دیا اور کہا کہ ان کے اٹھنے سے پہلے وہ کام کر کے چلی جایا کرے۔ وہ ایسا ہی کرتی اور چلی جاتی اور میرا کھانا مجھے آستانے پر دے جاتی۔ مجھے اسما سے عجیب سا لگاؤ ہونے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا، جبکہ جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اللہ سے اس گناہ کی معافی دن رات مانگتا۔ میں نے اسما کو مجھے کھانا لا کر دینے سے بھی منع کر دیا اور اللہ کے حضور سجدے میں معافی مانگنے میں دن رات صرف کر دیے۔ اب میں کمرے سے باہر تک پاؤں نہ رکھتا۔ گاؤں والے میری اس حالت پر بہت پریشان تھے۔ وہ بہت بار مجھے بلانے کے لیے آئے، لیکن مجھ پر جو کیفیت طاری تھی وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا مسیحا بنایا ہوا تھا اور میں ہی ایسا گناہ کرنے والا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں عبادت سے فارغ ہو کر سونے کی غرض سے لیٹ گیا تو خواب میں نے اسما کو کسی بدبخت کے ہاتھوں میں رسوا ہوتے دیکھا اور وہ بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیخو پکار کر رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میرے کپڑے پسینے میں تر تھے۔ میں نے پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ خواب تھا، لیکن ایسا خواب میں نے دوبارہ دیکھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ ٹائم دیکھا 3 بج رہے تھے۔ میں نے وضو کیا، پھر سجدے میں چلا گیا اور اللہ سے اپنے گاؤں والوں کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی اور چاچا دین محمد کی آواز آئی، چھوٹے شاہ جی دروازہ کھولیں، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ میں نے جب شاہ جی کی یہ الفاظ سنے تو مجھے میرا دل حلق سے باہر آتا محسوس ہوا۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا تو چاچا دین محمد لڑکھڑا کر میرے بازوؤں میں گر گئے۔ میں نے چاچا کو سنبھالا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو چاچا نے بتایا کہ میں تو اپنی عبادت میں مصروف تھا اور فہیم اپنی عیاشیوں میں۔ چاچا نے بتایا کہ فہیم نے اسما کی آبرو ریزی کر کے اسے مار دیا ہے۔ کل رات کو اسما کھانا بنا کر گھر آنے لگی تو فہیم جو کافی دنوں سے اس پر نظر لگائے بیٹھا تھا، لیکن اسما ہمیشہ دوسری کام کرنے والیوں کے ساتھ ہوتی تھی، پھر گھر چلی جاتی تھی، آج وہ دوسری عورت کسی وجہ سے نہیں آئی اور اسما کو دیر ہو گئی۔ فہیم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اسما کو اٹھا کر لے گیا۔ میری بچی کو مار دیا اس نے۔ شاہ جی، میری تو جیسی دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میں نے اسما سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دادا جی کے بعد اسما بھی چلی گئی۔
गांव में मातम का समा था। सारा गांव गम की तस्वीर बना हुआ था। मैंने अपने जज्बात पर काबू रखा। अस्मा की नमाज जनाजा मैंने अदा करवाई। उसे दफनाने के बाद मैं कुछ देर उसकी कब्र पर रुका। कल रात को वो मेरे ख्वाब में मदद लेने आई, लेकिन मैंने उसे बुरा ख्वाब समझा और उसकी मदद नहीं की। मैं माफ़ी के काबिल नहीं था। फिर भी काफ़ी देर तक उसकी कब्र पर बैठकर उससे माफ़ी मांगता रहा। मगरिब के टाइम में मस्जिद आया, आज़ान दी, फिर नमाज की इमामत करवाई। मैं ना तो हवेली क्या ना ही फ़हीम से कुछ पूछा। मैं जानता था कि जब मेरा अल्लाह चाहेगा उस दिन उस शैतान और उसके साथियों की भी बारी आएगी। मैं आस्ताने पर आ गया। वहाँ कमरे में जाकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। मैंने अल्लाह के सामने रो रो कर खूब दिल का बोझ हल्का किया। मेरा अब वहाँ दिल नहीं लगता था। फ़हीम और उसके दोस्तों की ओबाशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। वो वहाँ अब रक्स तमाशे भी करने लगे थे, गोया पूरा ओबाशी का अड्डा बना लिया था। एक दिन मुझे किसी काम की गर्ज से हवेली जाना पड़ा तो मेरा सामना उस बदबख्त औरत से हो गया। उसने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं हवेली में मौजूद दूसरे फ्लोर पर अपने कमरे में आ गया। मैं वहाँ मौजूद अलमारी में अपनी किताबें निकालने लगा तो मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा तो वो लड़की दरवाजे के पास खड़ी मुझे वहशी नज़रों से देख रही थी। ये दरवाज़ा क्यों बंद किया आपने? जैसे आपको तो पता ही ना हो मैंने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। उसने मुझे अजीब लहजे में जवाब दिया। देखिए, दरवाज़ा खोलिए और मुझे जाने दीजिए। मैंने उससे कहा, लेकिन वो मेरे करीब आ गई और मुझे कॉलर से पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर फेंक दिया। उसने मुझे गुनाह अजीम की दावत दी थी। मैंने उसको धुतकारा और समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी एक ना मानी। मैं जैसे बाहर निकलने लगा तो उसने शोर मचा दिया और अपने कपड़े फाड़ दिए। मुझसे पहले कपड़े फाड़ कर बाहर निकल गई। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर फ़हीम और उसके ओबाश दोस्त भी आ गए। उस लड़की ने जो उनको बताया वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ऐसे लोगों से यही तवक्का की जा सकती है। वो खुद की इज्जत तो बनाते नहीं, दूसरों की क्या करेंगे। उन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया, मारा भी। कहने लगे कि बड़ा अल्लाह वाला बनता है, दिन रात इबादत में मसरूफ़ रहता है और ये अमल करता है। लड़कियों को बुरी नज़र से तो देखता है, लड़कियों के साथ बदफेली करता है और पता नहीं क्या कहा। उन्होंने मुझे फिर रात एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि वो मुझे गांव वालों के सामने बेइज्जत करेंगे। मैंने रात भर सजदे में गुजारी और रो रो कर अपने हाल पर रहम करने की अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। तब शायद कबूलियत का वक्त था और अल्लाह ने मेरी सुन ली। सुबह ये लोग मुझे गांव वालों के सामने ले गए और गांव वालों को सारा वाक़या सुनाया। गांव वालों ने मेरी जो हालत देखी तो रोने लगे और फ़हीम से कहा, वो ये तो मान सकते हैं कि ये काम हमारे घर में किसी ने किया है, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि ये काम हमारे छोटे शाहजी ने किया है। ये हमारी दीन और दुनिया की इस्लाह करते हैं। फ़हीम ने जब ये सुना तो आग बगोला हो गया और गाँव वालों को गालियाँ और उलफुल बकने लगा। उन सब में से एक बुजुर्ग खातून बाहर आई। उन्होंने मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे साथ लगाकर माथे पर बोसा दिया। उनके साथ लगकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे किसी अपने ने मुझे अपने साथ लगाया हो। मैं उनके साथ लगकर काफ़ी देर तक रोता रहा और उन्हें बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जानती हूँ बेटा, तुम बेकसूर हो और ये खबीस तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन इनके गुनाहों का घड़ा भर चुका है। अब इनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी उसके लिए जो इन्होंने किया। अब वो काफ़ी जलाल में दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने फ़हीम की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ी और उसकी तरफ पढ़कर कुछ फूंक दिया। वो एक बदसूरत गिद्ध की शक्ल में तब्दील हो गया। तब उन्होंने उसे बद्दुआ दी, तुम हमेशा ऐसे ही बदसूरत गिद्ध की शक्ल में रहोगे, गंदगी और मुर्दार में मुंह मारते फिरोगे, जब तक मेरी ये बद्दुआ ख़त्म करने वाला कोई नहीं आ जाता। इतना कहकर उन्होंने फ़हीम को धुतकार दिया। सब गांव वाले देखते के देखते रह गए। फिर वो उस लड़की के पास गई। उन्होंने उस लड़की को, जिसका नाम आयज़ा था, ये बद्दुआ दी कि तू हर रात को जब लोग आराम करते हैं सख्त अजाब में मुब्तला हुआ करेगी। गली गली कूचों में तू अपनी मदद के लिए भागेगी, लेकिन कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा क्योंकि तू किसी को भी दिखेगी नहीं। और ये गिद्ध तेरी इस होलनाकी का मंजर देखेगा क्योंकि जो काम तू करती है वो इसके इशारे पर करती है। ये भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा। और जो तेरी इस बद्दुआ का असर ख़त्म करने वाला है वो सालों में कहीं पैदा होगा। तब तक तुम दोनों दिन रात अपने गुनाहों की माफ़ी में सर्व करोगे, तड़पोगे, लेकिन कोई तुम्हें इससे आज़ाद नहीं करेगा। फिर इतना कहकर वो बुजुर्ग खातून मेरे पास आई और दस्ते शफकत मेरे सर पर रखा और फिर चली गई। पता नहीं वो कौन थी, आज तक उनका पता नहीं चल सका।
میرا اب اس گاؤں میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ میں ایک دن گاؤں سے نکل گیا اور ایک نامعلوم راستے پر چل نکلا۔ جانتا تھا کہ گاؤں والوں سے بات کروں گا تو وہ کبھی مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے ان کو بتائے بغیر وہاں سے نکل گیا اور تب سے میں اس گاؤں میں، جس کا نام شانتی نگر تھا، یہاں آ گیا۔ یہاں کے لوگوں نے اس گاؤں کا نام شانتی نگر سے بدل کر میرے نام سے شاہپور رکھ دیا۔ اب اس گاؤں کو لوگ شاہپور کے نام سے جانتے ہیں۔ بس یہی ہے وہ داستان۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ شاہ جی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ شاہ جی نے کہا کہ تب سے ان کا بھائی ایک گدھ کی شکل میں ہے اور وہ لڑکی اس عذاب میں مبتلا ہے۔ باقی لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے، لیکن انسان ہے کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تب ان پر عذاب اسی طرح نازل ہوتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ان بزرگ خاتون کی بد دعا میں فہیم، عائزہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، اور شاید بد دعا سے آزاد کرنے والے تم ہی حنان وہ انسان ہو جو سالوں میں پیدا ہونے کا ان خاتون نے کہا تھا۔ فہیم اور اس لڑکی کو بد دعا سے آزاد کر دو، کیونکہ وہ دونوں اپنی سزا پا چکے ہیں۔ جانتے ہو فہیم اس کیکر کے پیڑ کے اوپر روز آ کر بیٹھتا ہے اور گھنٹوں روتا ہے۔ میرا بھائی ہے لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتا، اور وہ لڑکی بھی خوابوں میں آ کر مجھ سے گریہ زاری کرتی ہے۔ وہ دونوں معافی کے طلبگار ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ انہیں بد دعا سے رہا کر دو، کیونکہ کوئی بھی کبھی اس لڑکی کو نہیں دیکھ سکا۔ تم نے اتنے سالوں میں دیکھا ہے اسے اور فہیم کو اس کے ساتھ۔ مجھے تمہارا پتہ چل گیا تھا، تبھی میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا۔ لیکن میں کیسے بد دعا کا اثر ختم کر سکتا ہوں؟ میں بتاؤں گا طریقہ تمہیں بیٹا، لیکن اثر تمہیں ہی ختم کرنا ہوگا۔ تب شاہ جی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور پھر چلتے چلتے گاؤں سے باہر ایک جنگل کی طرف راستے پر چلنے لگے۔ میں شاہ جی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ شاہ جی مجھے لے کر ایک ایسی جگہ پہنچے جو بہت سے چھوٹے چھوٹے گھروں پر مشتمل تھا۔ کسی زمانے میں یہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہوگا، کیونکہ گھروں کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ رات بہت کالی اور خوفناک تھی۔ چاند بھی ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ مجھے ان گھروں کو دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کھنڈرات میں بدل چکے تھے۔ الو کی آواز بھی وقفے وقفے سے ماحول کو اور خوفناک کر رہی تھی، لیکن شاہ جی تو چلتے جا رہے تھے۔ پھر وہ ایک گھر کے پاس رک گئے۔ وہ گھر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ گھر تو بالکل ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کوئی رہتا ہو۔ باقی ساری آبادی کھنڈرات میں بدل چکی تھی، لیکن وہ گھر بالکل ٹھیک اور اپنی اصل حالت میں تھا۔ اس گھر کے سائڈ پر کیکر کا درخت تھا، جس کی شاخیں اور ٹہنیاں نیچے کو لٹکی ہوئی تھیں اور کسی بھی قسم کے پتوں سے آ رہی تھیں۔ وہ درخت اس ہولناکی میں کسی بدصورت عفریت کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ تب شاہ جی نے مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کا کہا۔ اندر داخل ہوا تو یہ کیا، مجھ پر ایک اور حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ تو کسی کا مقبرہ تھا۔ میں نے شاہ جی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولے، بیٹا یہ انہی بزرگ خاتون کا مقبرہ ہے جنہوں نے مجھے اس دن اس ذلت کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور پھر فہیم اور عائزہ کو بد دعا دی۔ لیکن شاہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو پھر؟ ہاں بیٹا، کیونکہ ساری بات سب کے سامنے نہیں کرتے۔ یہ بزرگ خاتون دادا جی کے بعد میری استاد رہیں، اور پہلے میرے دادا جی کی استاد تھیں، اور یہ بزرگ خاتون ہم میں سے نہیں ہے بلکہ یہ جنات قبیلے میں سے ہیں۔ میری ہر مشکل میں انہوں نے مجھے مدد دی، ایک استاد کی طرح۔ دادا جی کے بعد میرے ساتھ میری بزرگ استاد یہی رہیں، لیکن ان کو گزرے ابھی 15 برس ہو گئے ہیں۔ تمہارے اس دنیا میں آنے کا انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم بد دعا کا اثر ختم کرو گے اور خود میرے پاس ایک دن آؤ گے تو میں تمہیں لے کر ان کے مقبرے پر آؤں جو دنیا کی نظروں سے دور یہاں آباد ہے۔ یہاں یا تو جنات آ سکتے ہیں یا پھر میں۔ تبھی شاہ جی مجھے لے کر مقبرے کے باہر تھوڑی سی جو جگہ بنی تھی وہاں پر آئے اور مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ پھر خود بھی بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ ایک وہی گدھ جو مجھے دکھتا تھا وہ اڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس درخت پر بیٹھ گیا، اور پھر وہ لڑکی بھی وہاں آ گئی جو زخموں سے چور تھی اور گردن نیچے کیے ہوئے دونوں ہاتھ زمین پر ایسے رکھے ہوئے تھی جیسے سجدے کی سی حالت میں ہو۔ کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر مقبرے کے اندر روشنی سی اٹھی اور پھر وہ روشنی تیز اور تیز ہوتی گئی۔ پھر وہ روشنی باہر تک آنے لگی جس سے میری آنکھیں چندھیا گئیں اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ تو جب کھولیں دیکھا ایک پرنور چہرے والی بزرگ خاتون تھیں جو کہ سفید لباس میں تھیں، ہمارے سامنے کھڑی تھیں۔ تب شاہ جی نے آنکھیں کھولیں اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جنات قبیلے کی وہی بزرگ خاتون ہے جنہوں نے لڑکا اور لڑکی کو بد دعا دی تھی۔ تب وہ گدھ اور وہ لڑکی دونوں ان کے پاس آ گئے۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، اب ہم سے بد دعا کا اثر ختم کر دیجیے۔ تب انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا،
ان کے گلے میں ایک تعویذ ہے، وہ دونوں اتار کر اس مقبرے سے باہر اس پیڑ کے تنے میں دفن کراؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو فہیم اپنی شکل میں آ گیا اور وہ لڑکی بھی بالکل ہر زخم سے آزاد سامنے کھڑی تھی۔ شاہ جی نے اپنے بھائی کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں بھائی کافی دیر تک گلے لگ کر روتے رہے، پھر ان دونوں نے شاہ جی سے معافی مانگی۔ شاہ جی نے انہیں معاف کر دیا اور وہ بزرگ خاتون میرے پاس آئیں، میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ مجھ میں ایسا خاص کیا ہے جو میں ہی یہ بددعا کا اثر ختم کر پایا اور ان دونوں کو دیکھ سکتا تھا؟ تب انہوں نے مجھے بتا دیا، اس بددعا کو وہی ختم کر سکتا تھا جس کی گردن کے نیچے چاند اور ستارے کا نشان ہو، اور ایسے لوگ جن کے یہ نشان ظاہر ہوں روز پیدا نہیں ہوتے۔ میرے بعد تم تھے جس کے یہ نشان تھا۔ میں اس بددعا کو ختم کر سکتی تھی، یا تم، لیکن میں مقررہ مدت سے پہلے اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلی گئی، اور پھر میرے بعد تم ہی وہ انسان رہ گئے ہو۔ تمہیں اللہ نے غیبی چیزیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، تم خود بھی نیکی کی راہ پر چلو اور نیک کام کرو اور نماز ادا کیا کرو، اس میں کوتاہی سے کام نہ لیا کرو۔ پھر وہ یہ کہہ کر چلی گئیں اور ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح میں اور احتشام شاہ جی سے اجازت لے کر واپس آ گئے، لیکن میرا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا، بس شاہ جی کے پاس جا کر رہنے کو کر رہا تھا۔ میں واپس شاہ جی کے پاس آ گیا اور احتشام سے بھی بات کر لی، وہ مان گیا اور مجھے وہاں رہنے کی اجازت دیتی۔ اب میں دن رات شاہ جی کی خدمت میں ہوتا ہوں، قرآن پاک بیمار ترجمہ اور تفسیر پڑھا، ہر وقت اسلامی کتابیں پڑھتا ہوں۔ فہیم اور عائزہ کا شاہ جی نے نکاح کروا دیا ہے، اب وہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ عائزہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی، محلے کی بچیوں اور عورتوں کو بھی قرآن کی تعلیم کا درس دیتی تھی۔ اب وہ ایک پردہ دار اور پرہیزگار خاتون بن گئی تھی۔ فہیم بھی میرے ساتھ شاہ جی کے پاس ہوتا۔ میں نے مسجد میں بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ شاہ جی کی طبیعت کبھی کبھی ٹھیک نہیں رہتی تھی تو انہوں نے مجھے قرآن پڑھانے کا کہہ دیا تھا۔ شاہ جی کو گزرے اب 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اسی گاؤں میں اسما نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اب ہمارے 2 بچے ہیں۔ شاہ جی کی کمی میری زندگی میں کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن جو کام، جو درس انہوں نے مجھے دیا ہے، آج وہ اپنے بچوں کو اور ان کے بعد گاؤں میں رہنے والے سب لوگوں کو دیتا ہوں۔ شاہ جی حقیقی معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندے اور ایک اچھے استاد تھے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ جن ذاتی بزرگ خاتون شاہ جی کی استاد تھیں۔